بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بہت ہی محترم ہمارے دوست، ہمارے لیڈر جناب کیپٹن شہین خالد بٹ صاحب جو تشریف لائے ہیں پاکستان سے، پاکستان کے سینٹ کے ممبر بھی ہیں، مسلم لیگ نون جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور ہمارے اپنے میں سے ہی ہیں یہ، تو یہ خواہش تھی دوستوں کی کہ ان سے کو ملاقات ہو جائے، ایک نشست ہو جائے، بیٹھ کے آپس میں اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ کی صورت میں ہے، انتہائی جان افشانی سے انہوں نے ملک کی خدمت کی ہے، اور آج آپ نے سنا ہوگا کہ IMF سے جو 1-1.5 سال سے جو لٹکا ہوا معاہدہ تھا، اس کی جو اسٹاف لیول کی جو اس کی مندرجات تھے اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو اس سے توقع یہ ہے کہ پاکستان کو جو شارٹ ٹرم میں جو مشکلات ہیں اس سے انشاءاللہ پاکستان باہر نکلے گا۔ پاکستان کے لیے اور ہم سب کی دعائیں ہیں کہ ہمارے ملک کو جو مشکلات ہیں، معاشی نہیں بلکہ جو معاشرتی مشکلات ہیں، اور اس وقت جو سیاسی افراتفری ہے اس سے ملک کو باہر نکلے ہو۔ کلیئر سے میں چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے جس طرح سے پاکستان مخالف بیانیہ جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے، ہم سب ذمہ دار پاکستانی شہری ہیں، اور ہمارے پہ دوہری ذمہ داریاں ہیں، ہم امریکی شہری بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، ہمارے پہ یہ بھی لازم ہے کہ اپنے ملک کا بھی دیکھیں، ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی دوستی جو ہے وہ عوام کے لیول پہ ہم لوگ اس کے سفیر ہیں، ہم لوگوں نے بنانی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے دوستوں میں، اپنے نمائندگان میں، یا کانگریس کے نمائندے ہوں یا لوکل باڈیز کے نمائندے ہوں، اس میں پاکستان کی بات کریں، پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں اس کے جو اصل ذمہ دار لوگ ہیں ان کی نشاندہی کریں، اور پاکستان میں جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے پھیلایا ہوا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ آپ کے سامنے پاکستان میں جو جوڈیشل نظام ہے وہ پورا فنکشنل ہے، آپ کے سامنے ان لوگوں کی جس طرح ضمانتیں ہوتی ہیں اس کا کوئی اس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے، تو اگر پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی تو عمران خان اور ان کی جماعت کو جو تھوک کے حوالے سے جس طرح سے انہیں ضمانتیں ملتی ہیں کیسز میں وہ نہ ملتی، تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بات فیکٹ ہے کہ پاکستان میں جو 9 مئی کو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی آئندہ کوئی ایسا کرنے دے گا کسی کو۔ یہاں پہ جو دوست اور میں بھی اپنے آپ کو یہاں کا یہی سمجھتا ہوں کہ بات ہے کہ پاکستان کی حالات کے بارے میں، پاکستان کے جو سیاسی اور معاشی اور جو سماجی حالات کا اتار چڑھاؤ ہے اس کے بارے میں جتنے اوورسیز پاکستانی پریشان رہتے ہیں ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہاں پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں اتنا کنسرن اس کے بارے میں ہو، اور جینوئنلی کنسرن ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ گپ شپ کے لیے۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ دوستوں پہ دوہری ذمہ داری ہے، دوہری اس لیے کہ آپ کے معاملات یہاں پہ بھی ہیں، یہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں، یہاں بھی سیاسی پارٹی ہے، اور پاکستان میں بھی ہیں، اور آپ کو دونوں کے ساتھ کیپ اپ رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ میں لفظ اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ لفظ اکثر بولا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے ایمبیسڈرس ہیں، اس کو سیاسی طور پہ بہت یوز کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت آپ ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک لفظ کی تھوڑی تفصیل بتانا چاہتا ہوں، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف نواز گورنمنٹ جبکہ پنجاب گورنمنٹ میں تھے تو گورنمنٹ کے کتابوں میں جو لفظ لکھا جاتا تھا آفیشیل لفظ اوورسیز پاکستانیز کا، تو وہ لکھا جاتا تھا تارکین وطن پہلے۔ تو جب میں اوورسیز پاکستانیز کمیشن کا چیئرمین بنا تو مجھے اس لفظ سے بڑی نفرت تھی، میں نے کہا آپ یہ لفظ تارکین وطن جو ہے اس کو آفیشلی استعمال کرنا چھوڑ دینا، ٹھیک ہے پرائیویٹلی کوئی یوز کرے تو اس کی مرضی ہے، کیونکہ تارکین کے وطن کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ملک چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ جو دوست ہیں اوورسیز پاکستانی، یہ تو بیچارے چھوڑنے کی تو بات دور کی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ اپنے ملک کے بارے میں، اپنے ملک کی خبروں کے بارے میں کتنے کنسرن ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت آفیشیل نام آپ کا یارانے وطن رکھا گیا۔ تو آپ کو یہ چیز میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا نام
تارکین وطن نہیں ہے. انگریزی میں آپ اس کو اوورسیز پاکستانی کہہ رہے ہیں، جو مرضی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا جو بہترین نام ہے جو آپ کی اسپرٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے وہ ہے یاران وطن. اور اب مجھے فخر ہے اس کے، میں خود یاران وطن کا ایک حصہ ہوں اور آپ سب بھی ہیں. اور آپ کا جو کنسرن ہے پاکستان کے بارے میں، یقیناً جب کوئی دوست پاکستان سے آتے ہیں تو آپ ان سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کیا چیز کیسے کیسے ہو رہی ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی پچھلے 1.5 سال میں خاص طور پہ اور 4-5 سال میں عمومی طور پہ ہم نے دیکھا کہ انفارمیشن کی جو ترسیل تھی وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوئی، اور یہ بہت بڑی ایک سازش. آپ یہاں پہ میری بات کو پلیز اس ریفرنس سے سنیے گا. اگرچہ آپ میں کچھ دوست یہاں بیٹھے ہیں اگر جن کو میری اس بات سے اس لیے اتفاق نہ ہو کہ شاید میری بات جو ہے جو پریویس گورنمنٹ ہے PTI کی گورنمنٹ کی میں ذکر کر رہا ہوں اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو، اس کو اس کی فیور میں نہ ہو، تو اس کو پھر بھی آپ تھوڑے دل سے سن لیجیے گا. اور اس کے بعد میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ مجھے کوئی بھی سوال کیجیے، میں کوشش کروں گا کہ اپنی عقل اور اپنی دانش کے مطابق آپ کو میں پراپر جواب دے سکوں. کیونکہ ہم سب، چاہے ہمارا کسی بھی فرقے، کسی بھی شہر، کسی بھی پروونس سے، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، ہم سب پاکستانی ہیں. اور پاکستان شوڈ بی آور فرسٹ پرائورٹی آلویز، نو میٹر واٹ. کبھی چھوٹے گیمز کے لیے ہم پاکستان کو نقصان پہنچانا نہ چاہیں گے اور نہ ہمیں اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے. تو یہ جو 1.5 سال میں گزارا رہا تھا کہ اس کے اندر جو سوشل میڈیا جو ہے اس کو مینیج کیا گیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آپ کو سب کو علم ہے، اگر اس کو شک ہے تو مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ کتنے بندے ہائر کیے گئے، ان کی پیمنٹ کس نے کی، اور ان لوگوں کے تھرو ایک جھوٹ کو بار بار صبح سے لے کے شام تک اتنی دفعہ بولا گیا کہ جو ایک قاری ہے، ایک آدمی سننے والا جو ہے اس کو سچ لگنا شروع ہو گیا. جس طرح آج کل ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ وہاں اتریں گے ایئرپورٹ کے نیچے، اگر آپ کا PTI سے تعلق ہے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا. تو جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، کسی کو پکڑا ہے؟ ہاں جی میں نے سنی بات، میں نے اخبار میں پڑھا، میں نے وہاں دیکھا. سر ایسا بالکل نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا، ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے. اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے اور اسٹیٹ نے بڑی کلیئر ورڈنگ دیا ہے کہ 120 آدمی انہوں نے اپریہنڈ کیے ہیں، جن کی روز بیل بھی ہو رہی، کیونکہ ان میں جیو فینسنگ کر کے جو ان تنصیبات کے قریب تھا اس وقت، ان سب کو انہوں نے پکڑ لیا. یہی طریقہ ہے. اور اس میں جب انویسٹیگیشن میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اتنا انوالو نہیں ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جا رہا. اور پھر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ 50 آدمی جو ہیں واپس سے زیادہ جن کو مار دیا گیا ہے، جن کی لاشیں، جن کو 78 اور اس کو روز بولا جاتا ہے. خان صاحب صبح آتے ہیں، ان کو ایک ہی کام ہے، ان کی تقریر کے اندر بار 10,000 بندہ پکڑا گیا، 78 اس طرح ہیں. اور جو پکڑ لیے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم پارٹی بدلو تو پھر تمہیں چھوڑیں گے. سر یہ سب جھوٹ، ایسی بات نہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹر انفارمڈ ہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان پیپل پبلک دیر، تو اس لیے تھوڑا سا ریشنلائز دیکھ لیا کریں. اور اس کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ کوئی غلط کام کر رہی ہے، بالکل اس کو آپ کنٹریڈکٹ کریں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، یہ آپ کا حق بھی ہے بلکہ آپ کا فرض ہے. لیکن صرف ایک خبر جو کہ جس کا تعلق ریالٹی سے ہے ہی نہیں ہے اس کو لے کے تو آپ ملک کو کے بارے میں، یہاں کے سینیٹرز کو، یہاں کے کانگریس مین کو جو آپ مس انفارم کریں اور ان کو یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر بہت ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں، تو آپ کے علم میں ہے کہ اس سے ڈیفیکلٹیز کیا ہوتی ہے. اس سے ڈیفیکلٹیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایز اے کنٹری انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، لون لینے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، امپورٹ کرنے کے لیے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے. اور آپ کو وہ جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں چاہیے پاکستان وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اب دیکھیے کتنے خوبصورت طریقے سے ہندوستان نے، جو ہندوستان میں وہ کرتا ہے، جو کشمیر میں وہ کرتا ہے، کسی کو شک ہے اور اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. اور اس کے بارے میں ہندوستان نے ایسی پکچر پینٹ کر دی ہے کہ اس نے پچھلا جو تھا کیا فنکشن تھا اس نے کشمیر میں G20، اب وہ کر کے اس نے سب امن، سب پیس، کوئی بات نہیں ہے. جہاں پہ یہ ہے ساری میڈیا کی طاقت، کہنا جو چاہ رہا ہوں. تو اس لیے جہاں ہمارے میڈیا کے
جو حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ یہ خیال رکھیں کہ کوئی ایسی بات جس سے کسی بھی پارٹی کو اگر وقتی فائدہ ہو اور ملک کو بہت زیادہ نقصان ہو تو اس سے اعتراض کرنا چاہیے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب سے پاکستان وجود میں آیا تو ہم حالت جنگ میں رہے ہندوستان کے ساتھ کم از کم, اور جنگیں لڑی بھی ہم نے. اس کا تھا اس سے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ہاری تو یہ کیا ہے فوج کے بارے میں بیک بائٹنگ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکمسٹانسز ہیں, جو ہماری جغرافیائی پوزیشن ہے, اس کے لحاظ سے ہمارا جو سروائیو کرنا ہی جو ہے یہی ہماری جیت ہے. کیونکہ دشمن نے شروع سے ہی ڈے ون سے ہی یہ کوشش جاری رکھی اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی کہ اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. اور ماشاءاللہ میں آپ کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ابھی رئیس صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ اپنے اپنے اعتماد لائیں. آپ ایسی قوم واقعی نہیں ہے, اتنی ریزیلینٹ قوم جو پہلا ہوتے ہی جنگ کی حالت میں تھی. کوئی کچھ نہیں تھا ہمارے, نہ کوئی ریسورسز تھے, نہ کوئی اور کوئی فوٹنگ کوئی ایسی نہیں تھی, انفراسٹرکچر کچھ نہیں تھا. اس کے باوجود ہم نے پہلی جنگ 48 میں ہندوستان سے لڑ کے اور کشمیر کو آزاد نہیں کرایا. تو یہ چھوٹی یہ معمولی قوم کی کام نہیں ہے آپ کے. پھر اتنی پابندیاں لگنے کے باوجود آپ نے ایٹم بھی بنا لیے, آپ کو پیسہ بھی کوئی نہیں تھا. تو یہ ان چیزوں کو انجوائے کیا کریں, اس کو اپنا تھوڑا امتیاز بنائیں آپ, بجائے اس لیے کہ آپ کے بارے میں یہ ڈاکو ہیں, یہ چور ہیں, یہ اس طرح کے ہیں. یہ خود ہم اتنا کرتے ہیں تو باہر کے لوگ ہیں ہم تو آلریڈی بیٹھے اس بات کو قبول کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہم پہ لیبل کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہر چیز یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے کو دکھ ہوتے ہیں تو ہمیں فکس کرنا چاہیے, ضرور فکس کرنا چاہیے. لیکن اس میں سچ کا ایلیمنٹ اگر نہیں ہوگا تو آپ کیسے فکس کر سکتے ہیں؟ کیا آپ غلطی کو صحیح غلطی مانیں گے؟ میں سمجھتا ہوں, اور یہ میں آپ کو ایز اے فوجی, آپ کو دوست شاید جانتے ہیں کہ میرا تعلق فوج سے بھی رہا ہے. میں نے 11 سال فوج میں سروس کیا ایز اے کیپٹن. میں نے فوج کو ریزائن کیا. اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں ون آف دوز 4 آفیسرز تھا جنہوں نے انڈر پروٹیسٹ ریزائن کیا تھا, کیونکہ ہم مارشل لا کو ہم نے پسند نہیں کیا تھا, اس کے خلاف میں نے ریزائن کیا. اور مجھے اس کا فخر ہے, مجھے فوجی ہونے کا بھی فخر ہے, اور میں نے جو ایز اے کیپٹن جو میں نے اپنا اسٹیپ لیا اس کا بھی فخر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہر چیز نہیں ہے کہ میں کہوں یہ فوج اچھی نہیں ہے, پاکستان اچھا نہیں. یہ مجھے قبول نہیں, یہ جھوٹ ہے. ایک کسی ایک کا ایک وہ ایکٹ ہے, اس کے خلاف آپ ایکشن کرتے ہیں یا آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, وہ کریں آپ پروٹیسٹ. دشمن کو پاکستان کے بارے میں صرف ایک لمحہ فکریہ ہمیشہ غالب رہا ہے کہ اس قوم کا, عوام کا فوج کے ساتھ جو لو فیئر ہے نا وہ ختم نہیں. اور اس کے لیے انہوں نے بڑے کوششیں کی, ان کو یہ انفارمیشن پھیلائی گئی کہ جنگ میں کیا ہوا اور جنگ میں یہ ہار گئے, اور پھر بنگلہ دیش کی جنگ, اور اس کو ہم الگ ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ پوائنٹ وہ نہیں ہے کہ وہ جیت کیسے ہوئی, ہار کیسے ہوئی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ دشمن کامیاب ہوا ہمارے اپنے اندرونی ایلیمنٹس کی ہیلپ سے. اور آپ اندازہ کریں کہ کیا اتنی بھی نفرت فوج سے ہو سکتی ہے, اور اس ادارے سے جس کے بغیر اس ملک کی جو سیکیورٹی ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کہ آپ ان کی تنصیبات, آپ ہمارا جو فخر ہے, جو ایم عالم کا جو جہاز ہے, یہ ہمارا سمبولک ہے نا, سمبل ہے کہ وہ اس شخص نے 4 یا 5 میرا خیال جہاز جو ہیں ایک ہی سوٹی میں انہوں نے گرائے تھے ہندوستان کی. اور یہ بات جو ہے لکھی گئی ہے, گینس بک میں بھی لکھی گئی ہے, اور سارے جو ملٹری کے جو رائٹنگ ہیں ان کے اندر ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. آپ جا کے اس جہاز کو آگ لگائیں. تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے جو پرائڈ کی چیزیں ہیں, اور پھر آپ کے کور کمانڈر کے گھر کی بات نہیں ہے, وہ 2 چیزیں ہیں. وہ جناح ہاؤس بھی ہے, اس گھر کا نام جو ہے وہ جناح سے بھی منسلک ہے. اس کی جو پیانو اس میں گھر میں پڑا ہوا ہے, یہ وہ پیانو ہے جو کہ جناح صاحب نے کے نام سے وہاں پہ اچھی تصویر. اس کو آپ لگائیں, اور اس کو آگ لگا کے جن دوستوں نے جا کے دیکھا ہے تو آپ اندازہ ہوگا کہ جس کسی نے بھی وہ کام کیا ہے
اس میں نفرت کا اتنا ایلیمنٹ ہے کہ اس کے اندر جا کے ایک ایک کمرے کو، ایک ایک چیز کو جلایا گیا. اس گھر میں ایک مسجد ہے، مسجد کو بھی تو شہید کیا گیا. اچھا پھر یہ نہیں ہے، پھر آپ کو جی ایچ کیو مین پینٹاگون، جس طرح یہاں کا پینٹاگون ہے وہاں پر جی ایچ کیو ہے، اور جی ایچ کیو میں جا کے آپ حملہ کرتے ہیں. یقیناً اگر فوج چاہتی تو ایسا روک سکتی تھی، لیکن روکنے کا مطلب کیا تھا؟ روکنے کا مطلب تھا کہ فوج فائرنگ کرتی، شوٹ کرتی کچھ لوگوں کو. مجھے بتائیں پھر سچویشن کیسی نظر آتی ہے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے بہترین دانش مندی سے کام کیا ہے. بظاہر لوگ اس میں کئی طرح کی اسٹوریاں بنا رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں بڑی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسے آفیسر انوالو ہیں کہ جن کو وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے آپ کہیں کہ پریویس گورنمنٹ کے جو جرائم ہیں ان میں سب سے بڑا جرم کون سا ہے، تو میں آپ کو سچی بتاؤں کہ جو انہوں نے ایک تو ہر گھر کو ڈیوائڈ کر دیا، ہر گھر کے اندر ڈویژن کی، ہر ادارے کے اندر ڈویژن کی، اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ فوج کے اندر ڈویژن کی. آپ مجھے بتائیں کیا آپ نے سنا نہیں ہے خان صاحب کو یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اندر سے انفارمیشن آتی ہے؟ یہ کہا کہ نہیں کہا؟ ہر بار انہوں نے کہا کہ مجھے سب انفارمیشن مل رہی ہے کہ فلانا جنرل کون ہے اور فلانا جنرل کہاں سے ہے. یہ بتائیں ایک سویلین آدمی فوج جیسے ڈسپلن ادارے کے اندر انٹریگ کر کے وہاں سے انفارمیشن لے اور اس کو ڈیوائڈ کرے تو یہ غداری نہیں ہے؟ یہ غداری نہیں ہے کہ آپ اس ادارے کو کے اندر جا کے جس کے لیے دشمن اربوں ڈالر خرچ کر کے تو وہ فائلیں چوری کرتے ہیں یا جو بھی آپ کو پتہ ہے انفارمیشن چوری کرنے کا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انفارمیشن، آپ کون ہوتے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے؟ فوج، آپ کا فوج سے کیا تعلق ہے؟ آپ کمانڈر ہو رہے ہیں، لیکن فوج کے، آپ فوج کے اندر کی انفارمیشن آپ کو جو بندہ بھی چوری کر کے دے رہا ہے جو کہ ان کی ایک ان کی سیکورٹی کا احساس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. تو دیکھیے کہ ہماری فوج کو بھی انہوں نے ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی، اس میں کسی حد تک وہ کامیابی ہوئی، میں مانتا ہوں، اس میں شک کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے بہت مہربانی کی. اور اگر یہ نہ ہوتا، اگر اللہ میاں کو اس ملک کو بچانا نصیب ہمارے نصیب میں نہ ہوتا تو وہ اس دن 9 مئی والے دن کامیاب ہو جاتے، اور آپ کی فوج اور آپ کا ملک اس وقت جو ہے وہ خانہ جنگی کی توبہ نازل ہوتا، خانہ جنگی کی حالت میں ہوتا. تو آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کا ملک بچ گیا ہے انشاءاللہ. اب آپ دیکھ لیں آج جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پرائم منسٹر نے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا خاص طور پہ انہوں نے کہا میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے پیسے مل رہے ہیں، میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگلی بار میں نے ایسی کوشش کرنی ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ نہ دینا. تو یہ تو سوچ ہے ایک محب وطن پرائم منسٹر کی، جبکہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ پورا 1.5 سال ہمارا ضائع کروایا، اور اس کے اندر ان کے جو فائنانس منسٹر تھے ترین صاحب، انہوں نے جو لیٹر لکھا آئی ایم ایف کو، اور جو ان کو کہا گیا کہ دیکھو ان کو مت دیں، اور ان کی مقصد کیا تھا کہ جب ان کو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گی یہ ڈیفالٹ کر دیں گے اور پھر ہماری واپسی کا راستہ جو ہے وہ آسان. اس طرح کی باتیں، بہت باتیں ہیں، آپ سب کرنٹ ہیں ان باتوں کی. مجھے پتہ ہے کہ جو انفارمیشن ہے یہ فون کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے یہ اتنی تیزی سے ہر جگہ جاتی ہے کہ میں آپ کو کوئی نئی بات بتا نہیں سکتا. میں صرف کچھ چیزوں کا احاطہ کر رہا ہوں. میری خواہش ہوگی کہ آپ مجھ سے اوپن، مجھے مطلب ہے کسی گورنمنٹ کے بارے میں، کسی کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ مجھے سوال کریں، میں آپ کو ان کا جواب دوں گا. میں صرف یہ آپ کی یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے جو بات ہوتی ہے، ہماری میڈیا کے یہاں پہ بہن ہماری بیٹھی ہوئی ہے، جب آپ یہاں پہ ٹی وی کے اوپر اخبار کو بات کرتے ہیں پاکستان میں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہاں تو جو ہوتا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا کتنا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں جب وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح ہم امریکہ کے بارے میں انفارچونیٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کا ہی مائی باپ ہے، اسی طرح آپ لوگوں کا رول بھی یہ ہے کہ آپ بڑی احتیاط برتیں. آپ حقیقتاً ملک کے سفیر ہیں. آپ کا بات کہی ہوئی جو ہے نیوز ٹاک جو ہے وہ ملک کو بڑے حوالوں سے نقصان پہنچا سکتی ہے، غلط ہو. بڑی احتیاط سے بات کریں، اور پھر آپ کا رول ہے، ضرور آپ رول ادا کریں، آپ کنٹرڈکٹ کریں لیکن میری بتائیے نا کہ یہاں کے آپ کانگریس مین کو اگر کہیں گے
کہ وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے. آپ اگر وہ بیوقوف ہیں، وہ اندھے ہیں، ان کو پتہ نہیں، ان کو سارا پتہ ہے. لیکن ملکی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے امبیرسمنٹ بہت اس سے آپ بچے پلیز. یہ میری آپ سے گزارش ہے. میں بہت کچھ اور کہہ سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آئینی طور پر اس اکتوبر نومبر میں ان کا ٹائم ہے، اور انشاءاللہ دعا کریں گے. ہم لوگ ایز اے پارٹی مسلم یونین کا اسٹانس یہ ہے کہ الیکشن اپنے اسکیڈول ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور اس کا جو بھی پروسیجرز ہیں ان کو ہم ایس او پیز کو فالو کریں گے. جی بالکل، ہم سب کی بھی بڑی خواہش ہے، آپ کی بھی ہے، مجھے پتہ ہے، اور پاکستانی عوام کی بھی چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب واپس آئیں. تو اس میں کوئی لیگل ہیکپس ہیں جن کو عبور کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ جو ہی مجھے وہ ان کو سارا وہ مسئلہ ان کا جو ہے وہ لائن اپ ہو جائے گا تو ایک دن بھی لیٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ. میں خود بتانا چاہ رہا تھا تو آپ نے سوال کر دیا تو میں نے سمجھ. اب یہ سوال آپ کا غلط ہے. آپ کو ووٹ دینے سے کون روک رہا ہے؟ جی ہاں. اب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ جو سسٹم بنا رہے تھے وہ کب انٹروڈیوس کریں گے؟ یہ مطلب آپ کا ووٹ دینے کا حق آپ کو ہے، یہ پتہ نا. ہر آدمی ووٹ پاس نہیں، لوگ جاتے ہیں ماشاء اللہ، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا مطلب ہے کہ جو ووٹ کا پروسیجر ہے وہ آپ بہتر کب کریں گے، یا جو آلریڈی ایک بار جس کے بارے میں تھوڑی انویسٹمنٹ بھی ہو چکی ہے وہ کیوں نہیں کرے؟ کیا نام ہے؟ ای وی پی میں. دیکھیے بہت بات یہ ہے کہ اب تو آپ کو پتہ چل گیا کہ 2018 میں کیا ہوا تھا الیکشن کے ساتھ، کسی کو اب بھی شک ہے. اب تو کرنے والے بھی معذرت کے ساتھ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی، اور خان صاحب بھی بالکل اوپنلی بتا رہے ہیں کہ جی مجھے انہوں نے کرایا تھا، مجھے انہوں نے بنایا تھا. یہ سنا نا آپ نے کہ نہیں سنا؟ تو مجھے اس کو ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ طاقتوں نے ایک خاص پارٹی کو فیور کیا اور ان کو یہاں سے لا کے یہاں کر کے اس کو بنا دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم وہ کیا تھا؟ آر ٹی ایس. یہ میں وہاں پہ تھا خود 3 بجے کے قریب بتا جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا. اس کے بعد جو بربادی ہوئی آپ نے دیکھی. ہم نہیں چاہتے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ہم نہیں اور بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی سوائے خان صاحب کے، کہ کوئی ایسا سسٹم انٹروڈیوس کیا جائے جو فول پروف نہ ہو. اور اگر کوئی سسٹم فول پروف نہیں ہے تو اس صورت میں سب سے بیسٹ آپشن جو ہے وہ مینول ہے. مینول اس کے بعد. لیکن اگر مینول نہیں کرنی تو کوئی ایسا سسٹم ہو جس کے اندر پارٹیز کو یہ یقین ہو کہ اس کے اندر کوئی سسٹم کو بٹھایا نہیں جا سکتا. اور یہ بھی ایک سازش کا حصہ تھا کہ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے چیف کہیں گے تو میں نام بھی لے لوں گا کیونکہ آپ تو ہر بندہ نام لیتے ہیں. انہوں نے خان صاحب سے وعدہ کیا ہوتا ہے 5 سال نہیں 15 سال فکر مت کرو، ہم ارینجمنٹ آگے بھی کر کے رکھیں گے. اور اب جب وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ علم ہو کہ یہ ارینجمنٹ آلریڈی فائنلائز ہو چکے ہیں تو ہم کو اتنے بیٹھے سیاسی پارٹی ہیں، ہم کیسے اس کو آنکھ بند کے کر کے قبول کریں؟ یہ بات ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ آپ سجیشن دیں کہ کیا اور بہتر طریقہ ہو سکتا ہے جس میں آپ لیکن یہاں سے وہاں جا کے ووٹ ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے بالکل. لیکن اس بات کے اوپر سب بیٹھ کے غور کر رہے ہیں کیونکہ یہ سسٹم آپ کو پتہ ہے، مجھے ملک یاد نہیں ہے، کم از کم میرا 8-10 ملکوں میں فیل ہو چکے. یہ جو انہوں نے ختم کر دیا. اب ہم ان کے تجربے سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ ہم کہیں وہی مسٹیک ہم نے بھی دوبارہ کرنی ہے. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی مسلم لیگ نے تو ہم سے ووٹ دینے کی جو ہے رائٹ ہے وہ ختم کر دی. بالکل یہ نہیں ہے. آپ ووٹ دیں، ہم آپ کو بلکہ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے، اس سے بہتر ایک اور ووٹ تو آپ کو دینا ہی دینا چاہیے. ہم نے ایک ایڈیشنل چیز جو ہے ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیے ووٹ تو آپ نے دے دیا، ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی جو کہ ایک بڑا اہم سیگمنٹ ہے کنٹریبیوٹ کرنے کا پاکستان کی اکانومی میں، ان کو صرف حق نہیں، ان کو حق یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ پوری طرح ہماری پروونشل اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں پارٹیسپیٹ کریں. اب مجھے بتائیے یہ بات ہم گپ نہیں لگا رہے، ہم نے یہ بل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ہم اس کو پاس کروائیں گے.
देखिए ये फर्ज कर रहे हैं, मैं नंबर आपको ऐसे थ्रो कर रहा हूँ कि 3 जो हैं मेंबर प्रोविंशियल असेंबली अमेरिका से, 3 यूके से, इस तरह बनेंगे ताकि आप अपने बंदे वहाँ भेजें। उन जो तो आप में से है ना, कोई जो भी सिलेक्ट करेंगे वो जाके वहाँ पे आप उनको इलेक्ट करें और वो वहाँ जाके आपको रिप्रेजेंट करें। आपका मकसद तो यही है ना कि आप जो मुस्लिम पाकिस्तानी हैं उनकी मुश्किलात का हल पाकिस्तान में क्या होना चाहिए। मेरा ख्याल उसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। तो उस मकसद के लिए जब आपका बंदा बैठा होगा सेनेट में, पार्लियामेंट में, प्रोविंशियल असेंबली में, तो वो उनको आगे गलत फैसले करने देगा? कभी नहीं करने देगा। तो मुझे इसको तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। 100% आपको ठीक है कि जो मुस्लिम पाकिस्तानी जिस तरह वो वहाँ लुटते हैं वहाँ पे, उसका आप अंदाजा नहीं, ठीक है। मुख्तलिफ हवालों से सर, एयरपोर्ट से शुरू होते हैं और घर तक जाते जाते आपको जितना कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये खतरा रहता है कि अगर आपको थोड़े बहुत पैसे आप साथ ले आए हैं तो पता नहीं कब आपके गांव में जहाँ भी आप हैं वहाँ पे बात है। ये बिल्कुल ठीक बात है। फिर आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं जो आपके वालिदैन की उन पर कब्जे किए हुए, और किसने कब्जे किए हैं? आपके रिश्तेदारों ने। ऐसा ही है। मैं इसको बहुत डिटेल में इसलिए जानता हूँ, आप मेरे ऑफिस में नहीं थे, याद है, क्योंकि मैंने 4 साल उस ऑफिस का चेयरमैन था। तो मुझे फ़ख्र है इस बात का। मेरी ज़िंदगी की जितनी अचीवमेंट है, फौज की, बिजनेस की, अमेरिका की, अगर मुझे कोई कहे कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो खुदा हुआ है कि मैं कहूँगा कि 4 साल में मैंने ओबीसी के चेयरमैन काम किया है और मैंने जो लोगों को रिलीफ दिलवाई है। अमीर अली किधर गए? मैं अगर यहीं गिनाऊँ तो 6-7 बंदे ऐसे हैं जो कि बेनिफिशरी हैं। ये बेनिफिशरी है इस चीज़ में, पूछे जिनकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा किया हुआ उनको वापस दिया, और भी काफ़ी। और ये नहीं कि गप लिप सर्विस की बात नहीं कर रहा। 16,000 केसेस were dealt with and they were decided to the entire satisfaction of complainants. अब satisfaction मैंने इसलिए कहा है कि कुछ केस ऐसे थे, मे बी 15% कह दें, कि जो हल होने वाले नहीं थे। उनमें कम, उनके पास आपके डॉक्यूमेंट, फैक्ट यही था कि आपकी ज़मीन है लेकिन आपको डॉक्यूमेंट ही कोई नहीं। अब ज़ाहिर है मैंने तो किसी ने भी जो फैसला करना है इन द लाइट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही करना है, तो उनकी वजह से मजबूरी रही, लेकिन हमने फैसले किए, लोगों को प्रॉपर्टीज दी, दिलवाई, सिक्योरिटी दी। एयरपोर्ट के ऊपर हमने मैनेजमेंट ऑफिस खोले, आपने देखा होगा, जो कि अभी भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंदा कोई नहीं होता, ठीक है, आपने देखा ना। लेकिन हम जब थे, मैं खुद जाया करता चेक करता तमाम एयरपोर्ट के, दे यूज्ड टू, वो आप जब बाहर से आते थे तो उनको पता ये फ्लाइट अमेरिका से आई है, लंदन से आई है, पूछते थे कि मैं ओबीसी करना पड़ता है, तो उसके लिए उनको कोई प्रॉब्लम जिस किसी किस्म की है। फिर और बड़े मसाइल मैं बताऊंगा जो जिनके हाथ में हमने किया। लेकिन जो दुख की बात यह है, और मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ क्लियरली, और ये किसी भी गवर्नमेंट को नहीं करते, कि कुछ ऐसे अदारे होते हैं जो कौम का एसेट होते हैं, और सिर्फ इसलिए कि उसको मियाँ शहबाज शरीफ ने शुरू किया है और उसको उसकी जो अच्छी नेकनामी होती रहेगी उस अदारे में जब तक वो कायम रहेगा, तो आप उसको कम्प्लीटली डिसेबल कर दें, ये बहुत बड़ा जुर्म है। सर इस अदारे ने, ओबीसी ने, आप सब गवाह हैं, जो लोग वहाँ पे आए हैं, मैं किसी को भी कह सकता हूँ, मुझे बताइए कि आपकी हेल्प इस कार्य ने की है कि नहीं की। हम पंजाब में बैठ के ये कोशिश कर रहे थे कि ये चूँकि पंजाब की हद तक है, इसी तरह के अदारे हर प्रोविंस में हो। हमने आज़ाद कश्मीर में उसको हेल्प की, उनको पूरा एक मॉडल दिया, KPK में भी हो, सिंध में भी हो, गिलगित बल्तिस्तान में भी हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब PTI की गवर्नमेंट आई, मेरी वैसे कोशिश होती है कि मैं ये PTI आई, फलानी आई, मैं इस चक्कर में ना पढ़ूँ, लेकिन कुछ चीज़ों के जवाब देने के लिए मुझे ये रेफरेंस देना पड़ता है। इन्होंने पहले तो उस अदारे को बंद करने की कोशिश की। कोई मैं ये वो डायलॉग वाली बात नहीं कर रही है, ऑन डॉक्यूमेंट। उन्होंने उसको, मैं चूँकि ज़ाहिर है मैं उसका चेयरमैन था, जो हमारी गवर्नमेंट खत्म हो गई, रिजाइन कर दिया। ज़ाहिर है मेरा मुझे पता था कि ये मैं नहीं करूँगा तो ये निकाल देंगे। तो ओवरसीज पाकिस्तानी, वो लोग जिनके मसाइल हल हुए थे, उन्होंने खत लिख लिख के गवर्नमेंट को कहा खबरदार आपने इस इदारे को बंद किया, और उनकी एफर्ट से उस इदारे को बंद नहीं कर सके, लेकिन उसको वैसे कम्प्लीटली डिसेबल कर दिया। उसके देखिए ना, वो धारा तो उसकी जब तक चीफ मिनिस्टर का ऑफिस उसके पीछे ना हो, पुलिस उसके साथ सपोर्ट ना करे, तो उस इदारे बेचारे ने क्या करना है, उसको कम्प्लीटली डिसेबल कर दिया। वो अभी डिसेबल्ड है, लेकिन मेरा ये आपसे वादा है,
अभी तो चूँकि इंटरिम गवर्नमेंट है, मैं कुछ कर नहीं सकता। इंशाअल्लाह वो जो भी कोई हमारी गवर्नमेंट आई पीटीएम की या हमारी मुस्लिम नून की, आप उस इदारे को फाल देखेंगे, और सिर्फ उधर नहीं, इंशाअल्लाह हम उस तरह के जितने इदारे हैं वो बाकी प्रोविंस में वहाँ भी बनाएंगे, और उनका प्रिसाइजली काम ये होगा कि आपके वहाँ जो समाजी मामला है ना, आपकी सिक्योरिटी जो आपने कहा, आपकी प्रॉपर्टी के मामला, बल्कि हमने यहाँ तक चले गए हुए थे कि हमने एक ऐसा लेजिस्लेशन करने के लिए ऐसा बिल जो तैयार कर लिया हुआ था कि वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है, फर्ज करें आपने वहाँ एक घर खरीदा हुआ और आप ज़्यादातर वहाँ रहते नहीं, और आपको ये शक रहता है कि ये जो है ना कोई ना कोई यहाँ पे कब्जा कर लेगा, या जो किराएदार है वो कब्जा कर लेगा, तो आप डीसी को पार्टनर बनाएंगे, डिप्टी कमिश्नर को, वो अपने रिसोर्सेज आपके होगा, आपको बिल करेंगे, क्योंकि आपने चौकीदार तो एक रखना होता है ना, और वो आपकी उस घर की सिक्योरिटी का जिम्मेदार होगा। आप जब जाएंगे अपनी चाबी जो है आप डीसी ऑफिस में देंगे उनको। कॉल की बार साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। मैंने बार साहब को कॉल की, मैंने बोला कि जी आप जा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि कोई मुलाकात हो जाए। बार साहब ने कहा कि नहीं, मैं खुद आना चाहता हूँ, मैं खुद मुलाकात करना चाहता हूँ आप सबसे। बार साहब मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने टाइम दिया। फंक्शन है, पहला एक गैदरिंग है कि हम खुल के एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, ये दुख सुख की बातें कर रहे हैं जी। मैं रेला फरदौस साहब आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाएंगे, एंकर भी हैं। मिर्ज़ा अकरम साहब, मिर्ज़ा अकरम बेग साहब, नुसरत सुहेल न्यू जर्सी से वो तशरीफ़ लाई हैं, थैंक यू वेरी मच। इमाम अली साहब तो पहले ही मैं बोल रहा हूँ। नासिर सलीम साहब मैं बहुत मशहूर हूँ, आप भी तशरीफ़ लाए। सरदार ताज मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, राजा इम्तियाज़ साहब, सरदार इम्तियाज़ साहब, बाकी जितने भी जुलाई आ रहा है। 4th ऑफ जुलाई वो इवेंट है कि जो हमने पहला 4th ऑफ जुलाई सेलिब्रेट किया था 2005 में, और आप 2005 में जब वो उसका चीफ गेस्ट, आप हैरान होंगे कि उसका चीफ गेस्ट कौन था, कि सबसे पहला जो वनडे बॉर्न बेबी था वो चीफ गेस्ट था। आज माशाल्लाह वो 18 साल का वो बेबी है, तो हमें बहुत खुशी है कि अब हर जगह पर 4th ऑफ जुलाई जो है सेलिब्रेट हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और हमें खुशी है। Don't forget to like, comment and subscribe.